noise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کر رہے ہیں سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبوی، اور اس میں ہم نے اب تک 15 حصے کر لیے ہیں. تو 15th پارٹ وی ڈیڈ اٹ لاسٹ ویک، اور آج ہم 16واں پارٹ شروع کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم جو ہم کر رہے تھے وہ اس بارے میں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور کیسے ان پر وحی آتی تھی اور کیسے یہ سٹارٹ ہوا دعویٰ کا کام. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کون لوگ تھے جو ان کو شروع میں فالو کرتے تھے. سب سے پہلے مسلمان کون کون تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. ایڈلٹس میں کون تھے، سلیو میں کون تھا، بچوں میں کون تھا، سارا کچھ آپ کو بتایا. وہاں تک کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنورژن کے بعد ان کے بعد جب لوگوں نے کنورٹ کرنا شروع کیا تو زیادہ تر سلیوز تھے، اور ان میں نے آپ کو نام بتایا تھا خباب، یاسر، عمار، سمیہ، وہ سب ایک ہی فیملی ہے. ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن مسعود واز ون آف دوز ارلی مسلمس جن کے لیے کہا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی کو سیکھنا ہے قرآن پڑھنا تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن مسعود کو 70 سورہ سکھائی تھی اور یاد کرائی تھی. اچھا، اس کے بعد میں آپ سے اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ دعویٰ کس قسم کا تھا، اور 3 سال تک تو خاموش رہنا پڑا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یہی کہ خاموشی سے دعویٰ کرو، پرائیویٹلی کرو. ٹھیک ہے، تو پرائیویٹلی دعویٰ ہوتا رہا. اس کے بعد کھل کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جب ان کو انسٹرکشنز ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر انہوں نے پراپر دعویٰ شروع کیا. اب ادھر ہم جب سٹوری کر رہے تھے عبداللہ بن عباسہ کی، اور میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ان کی سٹوری بعد میں بتاتی ہوں. سوری، عمر ابن العباسہ کی. ٹھیک ہے، سوری، عمر ابن العباسہ یمنی تھے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں یوم الجاہلیہ میں کچھ لوگوں کو، آپ کو میں نے بتایا 3-4 ایسے لوگ تھے جو آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتے تھے، اور میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا کہ جب سب لوگ میلے میں گئے تھے تو یہ 3-4 لوگ پیچھے رہ گئے تھے. یہ تو وہ تھے جو مکہ کے لوگ تھے. تو مکہ کے جن لوگوں کو آئیڈل ورشپنگ پسند نہیں تھی، وہ کیسے بہانے سے پیچھے رک گئے تھے اور وہ وہاں میلے وغیرہ میں نہیں گئے تھے، اور اس طرح سے ان چاروں نے ایک دوسرے کو پایا اور ریئلائز کرا کہ ہم سب وی آر آف دا سیم مینٹیلٹی اور سیم تھاٹ پروسیس اینڈ وی ہیو سملر بلیفس. اینڈ پھر ان کی آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے چھپ کے ڈسکشن کر لیا کرتے تھے. اب یہ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہستہ آہستہ، دیکھیں لوگوں کا آنا جانا تھا حجاز میں، اور ہوتا یہی ہے نا کہ اس زمانے میں خبروں کا ذریعہ یہی تھا، لوگوں کا آنا جانا. خبریں لے جاتے تھے، خبریں لے کے آتے تھے. نیوز پیپرز تو نہیں تھے، فون، ٹیلی گرام، ٹی وی، اس طرح کا کوئی میڈیا نہیں تھا کہ یہاں کی خبر وہاں تک جائے. قاصد تھے، لوگ تھے جو خبریں پہنچاتے تھے. تو اب جیسے یہاں سے اٹھ کر لوگ کہیں اور گئے تو وہ بتاتے تھے کہ ادھر کا حال ہم نے کیا دیکھا، اس ملک میں ہم نے کیا کیا دیکھا، یہاں کا رہن سہن کیسا ہے، کلچر کیسا ہے، ویدر کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ہر چیز. ٹھیک ہے، اب جب لوگوں نے
آپ کو پتا ہے کہ کانسٹنٹلی یمن سیریا سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کاروان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور دے آل بزنس کیراوانس, اوکے, تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کاروان. تو جب لوگ مکہ سے یمن گئے, انہوں نے خبر پھیلائی یمن میں کہ وہاں پہ ایک آدمی آیا ہے, انہی کا قریش کے قبیلے کا آدمی ہے, نام محمد ہے, پتہ نہیں اس کا کیا پرابلم ہے, وہ نیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک خدا ہے اور یہ سب بتوں کو چھوڑ دو, اور یہ نئی نئی باتیں کر رہا ہے, اور اس کے اپنے فیملی والے بھی اس سے خوش نہیں ہیں. تو آج کل وہ کچھ دور دور ان سے رہتا ہے, اور اس کے کوئی الگ ہی کچھ دوست احباب ہیں جن کی سنگت میں وہ یہ کام کر رہا ہے. یہ خبریں یمن تک پہنچی. یمن میں جب یہ خبر عمر ابن الابسہ تک پہنچی تو وہ کہتا ہے, عمر ابن الابسہ اپنی خود سٹوری سنا رہا ہے, سوری, عمر ابن الابسہ اپنی خود سٹوری سنا رہا ہے, کہتا ہے کہ یوم الجاہلیہ میں ہی مجھے آئیڈل ورشپنگ غلط لگتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ صحیح نہیں, ہم ہی بناتے ہیں ان بتوں کو, پھر ہم ہی ان کو پوجا کرتے ہیں, تو یہ کیا تک بنتی ہے, یہ کچھ اس کو صحیح نہیں لگتا تھا. تو جب اس کو یہ خبر ملی کہ مکہ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ آئیڈل ورشپنگ نہیں کرو, اور وہ بلا رہا ہے ایک خدا کی طرف, اور جو وہ باتیں کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرو, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں سے محبت کرو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, جھوٹ نہیں بولو, بےایمانی نہیں کرو, امانت داری کرو, فلاں فلاں, وہ سب سن کر اس نے کہا it all sounds great and somebody who's saying these good things and saying don't idol worship, ٹھیک ہے, it appeals to me, کیونکہ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ آئیڈل ورشپنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ آیا اور مکہ ملنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہی واز اے, اس وقت ان کو کہا جاتا تھا ہی واز اے مختفی. مختفی کہتے ہیں اس کو جو ہائیڈنگ میں ہو, جو ہم نہیں کہتے کبھی کبھی کہ فلاں انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے. اب وہ انڈر گراؤنڈ تو بالکل ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں نا لوگ, کہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں غائب ہو گئے, وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے فلاں فلاں پالیٹکس میں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے. انڈر گراؤنڈ ہونا مطلب وہ تو کمپلیٹلی غائب ہو جانا نا. یہاں یہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئے, بٹ ہی از گون انٹو ہائیڈنگ. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عمر ابن الابسہ, اور آ کر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, of course he didn't know who he is, he just said میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور مجھے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے, یہ صحیح ہے, اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا, عمر بن الابسہ کو, آئی ایم اے نبی, اتنا تو بتا دیا کہ میں نبی ہوں, ٹھیک ہے. اور جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی عمر ابن الابسہ سے, اس نے پوچھا واٹ از اے نبی, نبی کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا میں نبی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس کو بتایا, تو اس نے پوچھا, اس نے کہا نبی کیا ہوتا ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am someone Allah has sent. نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور اللہ کس لیے بھیجتا ہے, وہ بھی اس نے پوچھا کس لیے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ, for what, you are a nabi, you've been sent by Allah, but for what. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں to be good to the family, to maintain relations, لوگوں کے ساتھ کیسے بھلائی کرو, code of conduct, how to live your life, کیسے زندگی گزارنا ہے, کیسے معاملے نبھانا ہے, بزنس ٹرانزیکشنز کیسی کرنی ہے, فیملی ٹرانزیکشنز کیسے کرنی ہے, فیملی کے میٹرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس لیے میں بھیجا گیا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اور پھر کیا ہوگا, تو کہا, پھر اس نے یہ بھی پوچھا عمر ابن الابسہ نے, اور آپ کو فالو کون کرتا ہے, کیونکہ ابھی ہائیڈنگ میں دیکھ رہا ہے ان کو,
تو اس نے پوچھا کہ آپ کو فالو کون کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے دیکھا کہ یہ تو زیادہ تر غلام ہیں, غریب لوگ ہیں, اور ایک دو ایلیٹ ہیں, گنتی کے 2-4 ایلیٹ ہیں, باقی سارے کے سارے ویک, پور, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایسے والے لوگ. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہرکیولس نے بھی پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ the man in your family who's claiming to be the prophet, اس کو فالو کون کرتا ہے؟ تو ہرکیولس نے بھی یہی بتایا تھا, تو ابو سفیان نے بھی ہرکیولس کو یہی بتایا تھا کہ اس کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ, غریب, غربا, غلام, اس طرح کے لوگ. تب اس نے بھی یہی کہا تھا پھر تو وہ یقیناً پروفٹ ہوگا, کیونکہ یہ نبیوں کی ایک نشانی ہے کہ ان کو سب سے پہلے غریب غربا فالو کرتے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی میں آج سمجھاؤں گی کہ why when a new concept comes it's always the poor people who will follow first. It's not the rich and the elite class which will follow. It will always be the poor and the weak who will follow. Okay? Okay. اب کیا ہوتا ہے کہ جب عمر ابن العبسہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری بات چیت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ان کو بتائی کہ میں نبی ہوں, میں کیوں بھیجا گیا ہوں, مجھے کون فالو کرتا ہے, سب کچھ کہہ کر کہا اس وقت میں ہائیڈنگ میں ہوں, تم اس وقت چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں آپ کا یہ کام جوائن کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو جوائن یور گروپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ اور ویٹ کرنا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز, ان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میرا انتظار کرنا. جب تم سنو کہ مجھے اس میرے گھر والوں نے نکال دیا ہے, جب تم سنو کہ میرے اوپر سختیاں آ گئی ہیں اور ان لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے, تب آ کے تم مجھ سے ملنا, ابھی تم جاؤ. ٹھیک ہے. عمر ابن العبسہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ مائیگریٹ ہو کے مدینہ آ گئے ہیں, پھر اس کو خبریں ملی مدینہ سے, جب لوگ یمن آ رہے جا رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, اور مدینہ میں تو آب و ہوا ٹھیک ٹھاک تھی, وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو اس کو جب پتا چلا کہ یثرب سے لوگ آ رہے ہیں, یمن سے جا رہے ہیں یثرب, اور پتا چلا کہ وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اب یثرب پہنچ چکے ہیں, اور اب اس کو مدینہ النبوی کہا جاتا ہے, اور اب وہاں پہ وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں دین. تو یہ عمر بن العبسہ 15 سال کے بعد, 15 سال ہوگا اس بات کو, 15 سال کے بعد وہ واپس آتا ہے ان سے ملنے مدینہ میں. جب وہ ان سے ملنے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان جاتے ہیں. ان کو اس کا نام بھی یاد نہیں رہتا, لیکن شکل سے وہ اس کو پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے تم میرے پاس آئے تھے مکہ میں کچھ 15 سال پہلے. تو وہ کہتا ہے بالکل صحیح, میں وہی ہوں, میں یمن سے آیا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں یہ پتہ کر لوں کہ آپ وہاں سے نکل گئے ہیں اور آپ کو نکال دیا گیا ہے, آپ پہ سختیاں آئی ہیں, تب میں آپ سے آ کے ملوں. تو اب میں آیا ہوں آپ کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب کھل کے دعویٰ ہو رہا تھا, اب تو دین اسٹیبلش ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ لاسٹ ویک کا رہ گیا تھا. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ٹائم ہو گیا ہے, تو I wind it up and I said I will start with this story and I will continue with this. Okay. تو پوائنٹ یہاں کیا تھی کہ وہ 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا سیکرٹ دعویٰ کر رہے تھے, اور rather to say private دعویٰ. اس میں سیکریسی تو کوئی ایسی نہیں تھی, لیکن he was doing it privately without making it public and making it known or advertising or promoting or calling people openly. He was not doing that. Whoever believed in him, close people and those with the word of mouth who came following him, the poor people, the people he freed, the ghulam, all those people, وہ جو ان کے پاس قریب تھے, وہ تھوڑے سے لوگ چھپ کے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے. تو اسی لیے خاموشی کے ساتھ,
چھپ چھپ کر یہ اپنے دین اور دعویٰ کا کام کر رہے تھے. قرآن نازل ہو رہا تھا, قرآن سیکھ رہے تھے, جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو. ٹھیک ہے, تو ایک پرائیویٹ دعویٰ از ناؤ ان پروگریس, رائٹ. اچھا, اب دیکھیں رومرز ادھر ادھر جانے لگے. روم تک رومرز گئے, پرشیا تک رومرز گئے, یمن کا تو میں نے ابھی آپ کو قصہ عمر بن العبسہ کا سنا دیا, یمن تک گئے, سیریا تک گئے. اب سب جگہ رومرز آر گوئنگ کہ سنا ہے, کیونکہ دیکھیں نا بزنس والے لوگ آ رہے جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. وی کال دیٹ ٹی ٹاکس, ٹی شاپ پہ کھڑے ہو کے باتیں ہوتی ہیں, وہ والی باتیں. یہ باتیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں, اور رومرز ہیو گون ناؤ ایوری ویئر دیٹ دیر از اے مین, ہی از ڈوئنگ پرائیویٹ دعویٰ. اوکے, اینڈ بٹ وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ عبادت چھوڑ دو ان بتوں کی, اور وہ ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کیونکہ یہ دعویٰ پبلک نہیں تھا, پرائیویٹ تھا. کس وجہ سے پرائیویٹ تھا؟ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ دعویٰ کس لیے دیا؟ تاکہ دیکھیں جب کوئی چیز پرائیویٹلی کوئی کرتا ہے نا, تو اسے پبلکلی لوگ اپوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہم جب پرائیویٹلی اپنے گھر میں کرتے ہیں, کوائٹلی کرتے ہیں, اس کو پبلک اپوز نہیں کر سکتی. Unless I go public. If I go public, I stand on a member or a platform and I start doing dawah, then I'm doing a public dawah. Okay, so when I do something like this and if people don't accept it, تو وہ publicly مجھے oppose کر سکتے ہیں. یہی معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ اس وقت پرائیویٹلی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں, اپنے صحابہ کو جو ان کے بالکل کور گروپ تھا اس کو مضبوط کر لیں. 3 سال اس میں لگ گئے. 3 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کور گروپ اچھی طرح سے مضبوطی پکڑ لیا. اور کیونکہ یہ پرائیویٹلی کرتے رہے, کوئی ابو لہب, ابو جہل, کوئی اوپنلی ان کو اپوز نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, اس میں کیا وزڈم تھا؟ اب یہ جو وزڈم کی یہ پوائنٹس ہے نا, یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. پہلا وزڈم یہ تھا کہ پرائیویٹ دعویٰ میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں تھے, کیونکہ وہ پرائیویٹ تھا. اٹ گیو اسٹرینتھ, مضبوطی ٹو دا گروپ. آلسو نوبڈی کوڈ پرسیکیوٹ دیم, کوئی ان پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو نہ کوئی اپوزیشن تھی نہ ظلم تھی. نمبر 2, when you see in a place that the climate is not conducive, receptive, okay, it is not favorable, the place or the environment, it is okay to do private dawah. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے, پرسیکیوشن ہو سکتی ہے, اپوزیشن ہو سکتی ہے, آپ کا دعویٰ کمپلیٹلی بند ہو سکتا ہے, ایسے میں اٹس اوکے ٹو ڈو پرائیویٹلی, کوائٹلی, تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پورا بند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری پوائنٹ کیا تھی؟ ایوری کنورٹ who converted at that time, the core group of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ٹھیک ہے, they all became leaders. آگے چل کے they all became leaders, کیونکہ وہ بہت مضبوطی پکڑ چکے تھے. وہ جڑ تھی, وہ جڑ کے ساتھ نکلے تھے, وہ فرسٹ 3 years کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو بعد میں تو آف کورس 5000 لوگ کنورٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ جو تھے جو 5000 لیٹر آن کنورٹ ہوئے, یو ڈونٹ ایون نو دیئر نیمز. بہت سارے لوگ کنورٹ ہوئے, ان کے تو ہم کو نام بھی یاد نہیں ہے, اور ان کے نام ریکارڈڈ بھی نہیں ہے. وی جسٹ نو لاٹس آف پیپل کیم انٹو اسلام. ٹھیک ہے,
لیکن یہ جو کور گروپ ہے, each one became a leader in one field or the other. Each one of them. They were so strong. Their iman was so powerful. Not just strong, very powerful. It would drive them against any odd. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو, آنکھ بند کر کے فالو کرتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے, کچھ نہیں پوچھتے تھے. نبی نے کہہ دیا ہے سمعنا و اطعنا, بس ہم کو بس اس کو فالو کرنا ہے, کچھ بھی وہ سوچتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا کور گروپ تھا. اچھا, in the first 3 years, if you understand, bulk of the converts were from lower class, weak class. ٹھیک ہے, only few were the elite, as I mentioned it to you earlier. Okay, and آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسا کوئی دعویٰ یا ایسا کوئی پیغام آتا ہے تو وہ رچ کلاس کو کیوں نہیں اپیل کرتا, کیوں پہلے غریب غربا ان کی بات پہلے مان لیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ نبیوں کے ساتھ کیوں رہا کہ ہر نبی کو پہلے غریب غربا نے مانا اور رچ نے اپوز کیا. بار بار موسیٰ علیہ السلام کی جب ہم سٹوری پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے قال الملأ الذی, جو بڑے بڑے جو لیڈرز تھے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے, ہمیں یہ بات صحیح نہیں لگتی, تم ایسے کرتے ہو ویسے کیوں نہیں. ہمیشہ you'll find the leaders, the rich class of people, the elite جو بھی ہوتے ہیں بڑے اتھارٹی والے, وہ لوگ جو ہیں وہ اپوز کرتے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ دو ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو لگتا ہے ان کی گدی چلی جائے گی, وہ جس پوزیشن پہ ہیں, اسٹیٹس پہ ہیں, وہ چلا جائے گا کیونکہ اب انہیں کسی اور کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی اتھارٹی میں ہیں, رچ ہیں, اگر کل میں آ کے آپ کو کہتی ہوں کہ میں یہ دعویٰ دے رہی ہوں آپ کو مجھے فالو کرنا ہے, تو آپ کو میرا اسٹوڈنٹ بننا ہے, تو آپ کو تو مشکل آ جائے گی کیونکہ اب آپ ایک پوزیشن پہ ہیں. آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ نیچے آ کے مجھے اپنی ٹیچر مان لیں اور خود اسٹوڈنٹ بن جائیں. وہی معاملہ تھا وہاں پر. وہ یہ سوچتے تھے یہ بن باپ کا یتیم بچہ غریب تھا, بکریاں چراتا تھا, پھر خدیجہ کیا کام کرتا تھا, چلو اس سے شادی کر لی, nothing much to talk about him. سڈنلی کہتا ہے کہ یہ نبی بن گیا, اب کیا ہم اسے مان لیں, ان پڑھ جاہل, اس سے مان لیں ہم. تو میں اگر اسے مان لوں تو میری تو گدی چلی گئی. میں کوئی ہوں, میں ٹرائبل لیڈر ہوں, یا میں جو کچھ بھی ہوں, ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ وہ ہماری گدی چلی جائے گی, پلس اب سے ہمیں اس کی بات سننی پڑے گی, اور ہم تو لیڈر ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, ہم تو کسی کی بات نہیں سنیں گے. یہ مسئلہ تھا ان کا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے, اگر آپ نوٹ کریں, ان کو بہت ساری چیزیں گیو اپ کرنی پڑتی, اتھارٹی گیو اپ کرنی پڑتی, ان کو ان کی پوزیشن گیو اپ کرنی پڑتی, ان کو ہو سکتا ہے پیسے گیو اپ کرنے پڑتے, اور دنیا کی بہت ساری رنگینی گیو اپ کرنی پڑتی, اور وہ گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کو ٹائم لگتا ہے ہضم کرنے کے, وی ہیو ٹو گیو اٹ اپ فار دی سیک آف اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں گے ہود علیہ السلام کے جو لوگ تھے, ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ زیادہ تر سب لوور کلاس کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو مانا تھا. جو ان کے اپر کلاس کے اور ٹرائبل لیڈرز تھے, اور جو امیر امراء تھے, جو بڑے بڑے تاجر تھے, تجارت کرنے والے تھے, انہوں نے نہیں ان کو فالو کیا. Anyway, in the end, if you see, in the end of any such times, those who follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam or the prophets before Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will be victorious. آپ کو لگے گا کہ ان کی وکٹری نہیں ہے, وکٹری تو ان کی ہو گئی جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اور نبی تو بیچارہ بول بول کے چلا گیا, لیکن they will be victorious, نبی and the followers of the Nabi. ٹھیک ہے, and they become the role model. Okay, so from the beginning, جب یہ دعویٰ کا کام جب شروع ہوا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کا کام شروع کیا تھا, تو کیا کنڈیشن تھی دعویٰ میں, کیا بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. He was not talking big things about give up this, give up that, do this, do that, nothing. نماز پڑھو اور وضو کرو. ٹھیک ہے, صرف نماز اور وضو سکھائی تھی.
اور نماز بھی کتنی نماز تھی؟ 2 رکعت نماز، جسٹ 2 رکعت نماز ایوری ڈے، پورے دن میں صرف 2 رکعت نماز تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے تو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے کہ واٹ از نماز، واٹ از وضو، تم کو وضو کرنا ہے اور وضو کر کے تمہیں نماز پہ کھڑے ہونا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں بھی بات بھی کر سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو، سب کچھ الاؤڈ تھا۔ بعد میں کھانا پینا کہا کہ مت کرو، پھر بعد میں کہا کہ بھائی آپ وہ بات بھی مت کرو، اس کے بعد کہا کہ اب بہت آرڈر سے نماز پڑھو۔ جب معراج پہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سب کچھ فکس کیا، کتنی نمازیں ہونی چاہیے، کتنی رکعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کتنے گیپس میں کس کس وقت ہونی چاہیے، اور پھر کہا کہ 5 کمپلسری ہے، آبلیگیٹری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے دن میں ایک بار پڑھ لیا یا جب مرضی آیا پڑھ لیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر یہ تھا پہلے، اور بعد میں اس کو مینڈیٹری کر دیا، کمپلسری کر دیا، آبلیگیٹری کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معراج پہ جا کر اپ ٹو معراج ٹائم تو اٹ واز جسٹ 2 رکعت نمازیں، ٹھیک ہے۔ Now there are about 6 stages of دعویٰ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کا کام شروع ہو گیا نا، تو اس کے 6 سٹیجز ہیں دعویٰ کے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1 جو ہم نے ابھی کیا، پرائیویٹ دعویٰ۔ پرائیویٹ دعویٰ جو تھا، اس کا مین جو عنصر ہے پرائیویٹ دعویٰ کا، وہ ہے نو کنفرنٹیشن، کسی سے پنگا نہیں لینا ہے، کسی کو سامنے جا کے اپ فرنٹ آرگیومنٹ اور لڑائی نہیں کرنی ہے، نو کنفرنٹیشن، پبلکلی دعویٰ کرنا ہی نہیں، پرائیویٹ کرنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پرائیویٹ دعویٰ کیا۔ نمبر 2، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ زبان سے صرف دعویٰ کرنا ہے، 10 years صرف زبان سے دعویٰ کیا، 10 سال تک۔ جب کھل کے دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھل کے دعویٰ کر رہے ہیں، سوری، کھل کے دعویٰ کر رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کو نہیں مانو، اللہ ایک ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ کہتا ہے سب کو مل جل کے رہنا ہے، پھر وہی باتیں کہ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، کسی سے جھوٹ نہیں بولو، امانت داری کرو، وہی والی ساری باتیں۔ 10 سال تک زبان سے آپ کو دعویٰ کرنا ہے، اور جاہلین کے ساتھ سختی سے منع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کے ساتھ الجھو گے نہیں، نو ڈائلاگ ود دیم، نو آرگیومنٹس ود دیم، نو کنفرنٹیشن ود دیم، نو فائٹس ود دیم، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسے میں وہ تمہیں کچھ کہہ دیتے ہیں، تم سہو گے، تم آگے سے کچھ نہیں کہو گے۔ دیکھیے، دس از ہاؤ اللہ از ٹریننگ اے نبی ٹو ٹرانسفارم دا انٹائر امہ۔ کس طرح سے یہ سٹیجز ہیں، 3 سال تک سائلنٹ، کوائٹ، پرائیویٹ، سیکرٹ دعویٰ، ٹھیک ہے، اور پھر زبان سے دعویٰ، نیکسٹ 6 to 7 years زبان سے دعویٰ۔ تو یہ پورا دعویٰ زبان سے ہی ہوا نا، 10 سال کا دعویٰ، ٹھیک ہے۔ And the last 6-7 years of this 10 years were the toughest۔ بہت تکلیف، شدت کی تکلیف، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ دعویٰ کھل کے شروع کیا کرنا، شدت سٹارٹ ہو گئی، لوگوں کی کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو گئی، اور لوگوں نے پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا پرسیکیوٹ کیا کہ اٹ لیڈ ٹو ہجرہ، اتنا پرسیکیوٹ کیا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، یعنی رہنا دشوار ہو چکا تھا
مطلب جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ اگر بچنا ہے تو اب مکے سے نکل جانا ہے، کیونکہ اب تو وہ سازشیں چل رہی تھیں کہ محمد کو کیسے مار گرایا جائے. تو ایک ہی طریقہ تھا کہ چھوڑ کر وہ چلے جاتے، اور اس طرح سے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پیسفل دعویٰ. تو فرسٹ 3 years پرائیویٹ دعویٰ، نیکسٹ 6 to 7 years 10 years not 6 to 7 years 10 years پیسفل دعویٰ، پبلک بٹ پیسفل with tongue. اس 10 years میں سے 6-7 years جو لاسٹ کے تھے they were so tough کہ ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی، وہ ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا. اچھا تھرڈ ون از دعویٰ with tongue, okay, plus physically focused with one tribe, focused with one section of people. Like in their case, it was the Quraysh. So the 6 to 7 years, okay, after Hijrah, they started with the military intervention also. Acha, why this dawah was focused on one community? Okay, again, ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سب بات سمجھنے کے لیے. Charity begins from home. Same thing, دعویٰ begins from home. اگر آپ اپنے گھر میں لوگوں کو کریکٹ نہیں کر سکتے تو باہر جا کے دعوے مت دو. It has to start from your home. اگر گھر میں تم نے کیا ہے اور وہ نہیں سن رہے that's another thing. تم نے گھر میں کیا ہی نہیں ہے، صرف باہر کر رہے ہو، that's not right. You've got to start from your own home, your family, your خاندان. ان کو پہلے پتہ چل جانے دو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو، کیا بلیو لے کر آ رہے ہو، آپ کو کیا، آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فوکس تھا قریش، کیونکہ وہ ان کا خاندان تھا. تو پہلے وہ اپنے قریش پر پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ ان لیڈرز کو میں ان کو سب دعوت دوں گا اور اپنی طرف لے کر آؤں گا. چوتھا تھا اوپن دعویٰ پولیٹیکلی. ابھی تک تھا کہ with tongue and physical، اب with tongue and physical کے آگے with of course military intervention، کیونکہ مدینہ میں پھر غزوہ بدر ہوئی تھی. of course اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو، ہم تیاری کریں گے کہ کوئی ہمیں ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں کوئی مارے نہیں، یا ہمیں اپنے گھر میں کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں روکے نہیں. پھر چوتھا دعویٰ کا نقطہ ہے اوپن دعویٰ with political treaties, political agreements, political bindings. جیسے in this case صلح حدیبیہ took place. Now صلح حدیبیہ جو تھی وہ ایک political treaty تھی اور ٹوٹلی ان کے فیور میں تھی، لیکن وہ ایک ٹریٹی کو سائن کرنے سے اگر آپ سمجھ سکیں گے کہ جب صلح حدیبیہ سائن ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ناراض تھے، and he even spoke rudely to نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی، اور بعد میں ہمیشہ وہ افسوس کرتے تھے کہ میں نے اس وقت ان سے ایسے بات کیوں کیا تھا. because he was really harsh کہ آپ تو لگتا ہے ہمیں مطلب you're just asking us to just give up, surrender. کل کو یہ ہمیں مارنے آئیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے کہ بس مر بھی جاؤ. تو مطلب we don't say anything، ہم ادھر تک آئے، آپ ہم کو پہنا کر لائے احرام اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس چلے جاؤ ٹریٹی سائن کر دو. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کیا نازل کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ نازل کی تھی صلح حدیبیہ کے وقت وہ کیا تھی میں آپ لوگوں کو کرا چکی ہوں، and it is there in the YouTube also. Inna fatahna fathan mubin. Indeed فتح تمہاری اب ہو کے رہے گی، اب تو کنفرم ہو گئی اور کلیئر فتح ہوگی، کوئی رکاوٹ کے بغیر تمہیں فتح میں دوں گا. سوچیے آپ، صلح حدیبیہ کا جو ٹریٹی کا پیکٹ تھا وہ کفار نے توڑا، ان کے توڑنے کی وجہ سے all those benefits came and all جو انہوں نے کنڈیشنز ہمارے اگینسٹ لگائی تھی all turned out to be in our favor.
اللہ made it like that. اللہ turned the tables. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناانصافی پہ اتر جائیں. الحمدللہ, very sorry. استغفراللہ. جب آپ کسی کے ساتھ ناانصافی پر اتر جائیں, ایسی ناانصافی جس کی کوئی لمٹ نہ ہو, ہر چیز آپ اپنے فیور پہ پیکٹ سائن کرا لیں اور ہر چیز دوسرے کے اگلے کے اگینسٹ کر دیں, تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا, یہ بھی نہیں ملے گا, یہ بھی نہیں ملے گا, اور تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو تم یہ نہیں کر سکو گے. This is how it went, okay? Allah turned the table and made everything against them and in favor of Muslims. اور فتح مکہ کیسے ہوئی؟ بغیر جنگ کے, بغیر فائٹ کے, بغیر کسی کو پروسیکیوٹ کیے, بغیر کسی پہ ظلم کیے, بغیر زور زبردستی کے, پیسفل فتح ملی. ٹھیک ہے, فتح بھی جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے انا فتحن, اور انا فتحنا فتحن مبینہ, ایک دم کلیئر فتح ہوگی, کوئی بیچ میں نہیں آئے گا, ایسے ہی ہوا تھا. ففتھ category of dawah is open dawah and far and wide. Open dawah and go here, go there. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے emissaries بھیجنی شروع کر دیے ان کے کہ تم یمن جاؤ, تم سیریا جاؤ, تم روم جاؤ, تم پرشیا جاؤ, اور ہر جگہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا. ہر کونے کونے میں میسج پہنچایا. ایران, افغانستان, انڈیا, تب پاکستان تو تھا نہیں, تو دا ہول آف انڈیا, چائنا, ازبیکستان, حتیٰ کہ ازبیکستان, گرجستان, کرگستان, یہ ساری جگہوں پہ دعویٰ پھیلا. ٹھیک ہے. اوکے, سو وچ آف, سو یہ کیٹیگریز ہیں دعویٰ کی, جو 5 کیٹیگریز آپ کو بتائی میں نے. ٹھیک ہے. Now which of these are best for their community? Open dawah without any military conflict and without warfare. Okay, this is the best for this community. Open dawah without any military intervention or conflict and without warfare. جنگ نہیں ہو, اوپن دعویٰ بھی ہو اور جنگ بھی نہیں ہو, لڑائی بھی نہیں ہو, کسی کا نقصان بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے. 3 years after اقرا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا سنا, اس کے 3 سال تک, 3 سال تو کوائٹ دعویٰ تھا. ٹھیک ہے. 2 events after 3 years, 2 events, okay, led to a public dawah. ایک تو سورہ ہجر میں ہے, سورہ ہجر کی آیت نمبر 194 میں, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ تم پبلکلی پروکلیم کرو and stop being in hiding and turn away from the ignorant. اور جو جاہل ہیں ان کے منہ مت لگو, ان سے دور ہٹ جاؤ اور تم کھل کے جاؤ اور جا کے اللہ کا پیغام پہنچا دو لوگوں کو. سورہ ہجر میں آیا. پھر سورہ شعراء میں آیت نمبر 214 میں ہے کہ warn your close relatives and people from your kith and kin, جاؤ اپنے قرابت داروں, اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت دو اسلام کی. اور پھر انہوں نے کھل کر ایک تو بولنا شروع کیا, پروکلیم کیا دعوت. Secondly, he focused on Quraysh because Allah کا حکم تھا کہ your relatives, your kith and kin, work on your people first. Okay, so he started working on his own relatives, close relatives, his own, extended family, پورے خاندان کو شروع کیا. اب انہوں نے جب یہ کام شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب میں نے آپ کو 5 کیٹیگریز دعویٰ کی بتا دی.
اور بتائی کہ which one of this was the best for the community of Quraysh. Open دعویٰ without conflict, without warfare. ٹھیک ہے, that was the best. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 سٹیجز میں کیا. وہ کون سے 2 سٹیجز تھے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. فرسٹ, وہ گئے بنو ہاشم کے پاس. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ قریش میں 6 ٹرائبس تھے, بنو مخزوم, بنو تمیمی, بنو قریش, بنو امیہ, اس طرح سے کافی سارے ٹرائبس تھے, 6 ٹرائبس تھے. ٹھیک ہے نا, ہر ٹرائب کا ایک لیڈر تھا. ٹھیک ہے, اب جو بنو ہاشم تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب تھا, جو ان سے کلوزسٹ تھا بالکل. ٹھیک ہے, علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تم ایک سوپ بناؤ, زیادہ بنانا کوانٹٹی میں, اچھی طرح سے زیادہ سوپ بناؤ. ایک لیمب لا کر, پورے لیمب کا اتنا سوپ بناؤ دیگ بھر کے. تو ایک بڑا سا دیگ بناؤ, اور پھر 40 لوگ تھے, یہ سب لیڈرز جو تھے نا, ایلیٹ گروپ 40 تھے. ان 40 ممبران کو بلاؤ, دعوت دو, اور ان کو کہو کہ سوپ کی دعوت ہے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, براث ہوتا تھا, اور اس میں آف کورس گوشت بھی ہوتا تھا. اینڈ دس از ہاؤ پیپل یوزڈ ٹو جسٹ ڈپ بریڈ ان دا براث اینڈ ایٹ. اور لوگ دعوت بھی اسی طرح دیتے تھے, ایک براث بنا لیتے تھے اور بریڈ رکھ لیتے تھے ساتھ میں, وہ بریڈ کے ساتھ براث کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت پریپئر کری. علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا کے نا اس طرح سے یہ سوپ بناؤ, لیمب لاؤ اور سب کچھ کر کے, اور 40 لوگوں کو جا کر دعوت دے کے آؤ, اور ان کو کہو کہ ہمارے گھر دعوت ہے, یہ سوپ پینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے, اور اس زمانے میں یہی تھا کہ سبحان اللہ, کہ ایک پورے بڑا سا وہ جو دیگ تھا جس میں سوپ تھا, اس کے آس پاس 40 لوگوں کو بٹھا دیا, اور ایک پلیٹ تھی جس میں روٹی تھی, اور یہ سب ایک پلیٹ اور ایک کپ لے کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اور اتنا نہیں تھا ان کے پاس, وہ ایک لیمب میں سے جتنا بن سکتا تھا. اب 40 لوگ کھانے والے تھے. اچھا, یہ میریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بلایا, ایک پلیٹ میں سوپ رکھا, ایک پلیٹ میں روٹی رکھی, اور سب کو کہا کہ آس پاس بیٹھے. 40 لوگ سب دیکھ رہے تھے کیسے کھائیں گے, کیا بتانا چاہتا ہے محمد. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھ کر دیکھا کہ جب انہوں نے کھانا شروع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر سب نے کھانا شروع کیا, سب نے پیٹ بھر کے کھایا, اور سوپ تب بھی اتنا ہی رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتانا چاہتے تھے, دیکھو, if I am nothing, how did this happen? سوپ 40 لوگوں نے کھایا, اور ایک بول سوپ تھا, اور ختم نہیں ہوا, اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا, جی بھر کے کھایا. ٹھیک ہے, جب یہ سین دیکھا تو ابو لہب کو کچھ فیل ہوا کہ کچھ تو معاملہ ہے. یعنی اس کو ان کی سچائی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ممکن ہے نبی ہی ہوں, کیونکہ یہ تو ہو گیا نا, یہ تو انہوں نے دیکھ لیا, ایک میریکل ہو رہا ہے ان کے سامنے, تو ہی کچھ سینس سمتھنگ از کمنگ. ٹھیک ہے, اب یہ جب اس کو لگا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو واٹ ہی ڈیڈ از, یو نو, نارملی آئی ایکسپلین ٹو یو, ہماری اور آپ کی محفلوں میں بھی اس طرح کے واقع ہوتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں نا, ان کو آپ اپنی زندگی میں لا کے دیکھیے اور لوگوں کو پہچانیے. ابو لہب نے کیا کیا, ابھی وہ he wanted to sort of ruin the party and also demean نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے کرے گا؟ اس نے جب فیل کیا کہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ تو معاملہ ہے, اور یہ لوگوں پر امپریشن ڈال رہا ہے, کچھ تو امپیکٹ سب پر ہو گیا ہے, تو اس نے ایکسکیوز کر کے چلا گیا پارٹی چھوڑ کے. اب ڈنر پارٹی چل رہی ہے, بری بات ہے. اس زمانے میں تو بہت زیادہ برا مانا جاتا تھا, آج بھی مانا جاتا ہے, لیکن لوگ آج کل تھوڑے ویسٹرنائز ہو گئے تو ہماری اسلامک کلچر سے نکل گئے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو بلاتا ہے
آپ اس کے گھر جائیں اور جی بھر کے رہیں جب تک کہ میزبان چاہتا ہے آپ بیٹھیں، اور پھر آپ اٹھ کر آئیں. آپ دعوت چھوڑ کے آدم میں سے ٹیبل چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور یہ برا مانا جاتا تھا. اینڈ اٹ از کائنڈ آف این انسلٹ ٹو دا میزبان. تو وہ یہ کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، ابو لہب نے یہاں سے یہ کام شروع کیا تھا. پھر دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوپ کی دعوت کی. اسی طرح ایک پیالے میں سوپ رکھ دیا اور سب کو بلا لیا. پھر اس نے یہی کیا، آدھے میں سے یہ اٹھ کر چلا گیا. جب اس نے دیکھا کہ سوپ نہیں ختم ہو رہا اور سب کھا رہے، اس نے کہا مجھے کچھ کام ہے، اور چلا گیا. جب وہ دوسری بار بھی چلا گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ I have to now counter this matter. اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کعبہ کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر خطبہ حاجت دیا تھا، جو ایک فیمس خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں انہوں نے خطبہ حاجہ میں یہ کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے جیسا دعویٰ کوئی کرے گا جو میں کرنے والا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بت چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کو مان لیجئے اپنا رب، اور اس کی عبادت کیجئے، اس کی تابعداری کیجئے، اس کی فرما برداری کیجئے، اور وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو بارش دے گا، آپ کو اناج دے گا، آپ کو پانی دے گا، آپ کی رزق روزی میں برکت دے گا، آپ کو امن دے گا، آپ کو پروٹیکشن دے گا. یہ خطبہ حاجہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں انہوں نے پوری طرح سے سمجھایا کہ اگر تم چھوڑ دو یہ بتوں کو تو اللہ تمہیں پوری پروٹیکشن دے گا اور ہر چیز دے گا. Now this was the first time he himself heard the dawah. Who? Abu Lahab. اب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہر بار یہ ابو لہب جو ہے یہ آدھے میں سے دعوت چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مطلب خود چاچا اٹھ کر چلا جاتا ہے. ہمیشہ آپ کے اپنے والے ہی آپ پہ وار کریں گے، اور آپ سوچیں گے بھائی اس کی تو ماں خود ایسے بولتی ہے، اس کا تو شوہر ہی اس کو ایسے بولتا ہے، اس کے تو اپنے بچے اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. That's not the ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بچے could be biased، شوہر could be biased، ماں باپ could be biased. یہ چاچا دیکھو وہ باعث تھا، کوئی بھی ان کا اپنا نہیں ہے. دیکھو یہاں پر جنہوں نے قبول کیا وہ سب باہر والے تھے. اب یہ ابو لہب جو ہے اس نے فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہے خطبہ حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دعوت، اوپن دعوت دے رہے ہیں. اس نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ ابو لہب نے کیا کیا؟ ساری ان کی بات سن کر مٹی اٹھائی اور یوں ان کے منہ پہ ماری اور کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لعنت ہو تم پر. یہ بولنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں پہ بلایا، ہم اپنا کام دھام سب چھوڑ کر، فیملی، بچے، گھر، بزنس سب چھوڑ کر آئے کہ تم کچھ خطبہ دے رہے ہو، کچھ ضروری بات سنانے والے ہو، کھڑے ہو گئے ہو ممبر پہ، تو ہم آئے سننے کے لیے. یہ سنا رہے تھے تم ہمیں؟ یہ بھی کوئی سننے والی باتیں ہیں؟ اور وہ جس طرح اس نے مٹی پھینکی اور ان کو سارٹ آف استغفر اللہ ہیوملیٹ کیا نا، ذلیل کیا نا، ٹھیک ہے نا، اور ریجیکٹ کیا، اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے جو بھی ان کے طور طریقے وہ بس چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر. اور بس وہی والی بات ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا، جمعہ 8 دن ہوا تمہیں کچھ نالج مل گئی ہے، تم نے کھڑے ہو کر سنانا شروع کر دیا، اور تم چاہتے ہو کہ جو اتنے سارے سالوں سے ہمارے باپ دادا جن بتوں کو رکھ کر اس کی پوجا کر رہے تھے انہیں ہم بس راتوں رات اٹھا کے باہر پھینک دیں تمہارے کہنے پر. وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے ایکسپٹ کی ابو لہب کی بات، کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کی ابو لہب کی بات، لیکن بولا کوئی نہیں، بولا کوئی بھی نہیں. صرف علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور میں انہیں سپورٹ کروں گا، تو جو بھی ان کا دعویٰ ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اب کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے. یہ واقعہ ہو گیا، کچھ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مٹی پھینکنے پر، اس کو ذلیل کرنے پر کچھ نہیں کہا.
کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، خاموشی سے چلے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ لوگ سب عمرہ پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو نقشہ پتا ہے کعبہ کہاں ہے، اور پھر صفا کی ماؤنٹین یہاں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صفا اتنا اونچا نہیں ہے۔ ایکچولی لوگوں کے چڑھ اتر کے وہ صفا کی جو پہاڑی کا جو پوائنٹ ہے نا اوپر کا، وہ گھس گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے اوپر چڑھنے، اب کتنے ملینز آف لوگ آتے جاتے ہیں صفا کے اوپر آتے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا گھس گیا ہے اور چھوٹا ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت صفا واز the highest mountain in that valley، قریب میں کعبے کے وہی ایک ماؤنٹین تھی جو ذرا اونچی تھی، صفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہ اونچائی پہ تھی، اور وہاں سے انہوں نے زور زور سے سب ٹرائبس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ لوگ سب آ جائیے۔ اچھا، کچھ مکہ میں اس وقت کچھ 1000 لوگ رہتے تھے، ٹوٹلی آبادی بس اتنی تھی، 1000 لوگ تھے۔ اگر کوئی پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگاتا اور بلاتا، ٹھیک ہے، تو 1000 لوگ تھے، وہ سب سن لیتے تھے اور پہنچ جاتے تھے یہ سوچ کر کہ کوئی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، کوئی خطرہ ہے، یا کوئی بات کے لیے کوئی ہمیں وارن کرنا چاہ رہا ہے، خبردار کرنا چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بیماری پھیل گئی ہے، یا کوئی پرابلم ہے، یا کوئی وار کرنے والا ہے، جو بھی۔ تو یہ سب چلے گئے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے لگے کہ یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیوں بلایا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرائب کو ایڈریس کیا، کہا او عبد مناف، او عبدالدار، او بنو ہاشم، او عبد مخزوم، جو بھی جتنے بھی تھے سب کا نام لیا۔ اگر میں تم سب سے کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک آرمی ہے جو تم پر اٹیک کرنے والی ہے اور فلی اکوپڈ ہے اور پورا حملہ کرے گی تمہارے اوپر، تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل یقین کریں گے، تم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، تو اگر تم یہاں کھڑے ہو کے کہو گے کہ پیچھے ایک سولجرز ہے، پیچھے ایک آرمی کھڑی ہے تمہارے، تو ہم یقین کریں گے کہ کوئی آرمی کھڑی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو او عبد مناف، او عبدالدار، او ابو مخزوم، سب کا نام لے کر کہا۔ اور پھر کس طرح نام لے رہے تھے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے عبد مناف پورے یعنی خاندان کے ٹاپ کا نام، پھر او قریش، پھر او عبد المطلب اور ان کے بچے، او ابو طالب، او کرتے کرتے او فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی تک آئے، او فاطمہ بنت محمد، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہاری اولاد آگ سے بچو تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچا لینا۔ کا کون سی آگ؟ کا وہ آگ جو جہنم میں اللہ نے جلا رکھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا، اپنا معبود مانتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعویٰ کے اس پوائنٹ پر آ کر اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں بچانا ہے تو اس طرح سے بچا دو۔ پھر ابو لہب نے وہی کیا کہ مٹی ان کے منہ پہ مار کے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ، منہ پہ مار کے کہا تب یا محمد، تبک، کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ تو مر جا، یا اٹس لائک کرس بی اپون یو، تو ہمارا وقت کیوں ضائع کرتا ہے اس طرح بلا بلا کر؟ یہی بولا تھا تو نے، یہ بتانے کے لیے تو نے بلایا تھا
اور اس کے لیے میں نے پوری سٹوری آپ کو بتا رکھی ہے، تو I'm not going to go into detail of that. پر اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مسد نازل کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تب تو یہ خود ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، 2 دفعہ کہا، قرض تو اس پر ہے اور یہ قرض آدمی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، تب is the because he said that to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. تو he ridiculed the message, he ridiculed نبی صلی اللہ علیہ وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala ridiculed him. Okay, now also you must understand, in a public gathering ابو لہب کو لگ رہا ہے کہ میں کسی طرح اس کا ایروگنس، ایگو، ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچے کہ میں اس کی دھمکی سے ڈر گیا کہ اگر ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم آگ میں جلا دیے جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ. اس لیے اس کو بولنا پڑا کہ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب اس کی نہیں چلے گی. استغفر اللہ. تو وہ جو اس کا ایروگنس تھا، that made him reject Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and his message. Okay, and this has been the case actually, that always your own people will reject you first, and the reason is that they don't want to change their lifestyle, they don't want to give up things they've been doing. چاہے وہ آپ کہیں کہ لوگوں کو جس بھی چیز کی عادت ہو جائے، چاہے وہ قرآن خوانی ہے، مولود ہے، جو بھی anything, they don't want to change that, they don't want to bring any change in that. وہ جو چل رہا ہے اسے چلنے دو، ٹھیک ہے، اس کو مت ڈسٹرب کرو. And this also teaches us that everyone is responsible for their immediate family. Always remember, charity begins from home. سب سے پہلے آپ کی immediate family is important. جو بھی میسج ہے، چاہے وہ چیریٹی ہے، کہ عبادت کرنا ہے، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کی امپروومنٹ کرنی ہے، اسٹارٹ فرام یور ہوم، اینڈ دین خاندان، دین community, then city, then country. This is how it goes. Okay, so basically you do immediate family, then extended family, then the society at large, and Allah reveals that spread dawah to your own people first, so much so that when the Yamani came, Amr ibn al-Abasa, جس کی سٹوری سے ہم نے یہ بات آج کی سٹارٹ کی تھی. What was Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's reaction? تم تو ابھی جاؤ واپس یمن، تمہارا ابھی کام نہیں ہے. کیوں؟ جب تھوڑے سے لوگ ہیں اسلام میں، ایک آدمی اتنی دور سے آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کہ تم جاؤ. Because it is the time for him to focus in his people now. You don't have to confuse things. اس کو کہا جاؤ، جب تم سنو میرا دعویٰ پھیل چکا ہے تب واپس آ جانا، پھر میں تمہیں اپنے اس کام میں ضرور لے لوں گا، لیکن ابھی تم جاؤ. I am working on my family, I am working on my خاندان, I am working on my city. ٹھیک ہے. So after this the dawah was public. Market places, جب حجاج آتے تھے، حج کرنے والے، جو بھی زائرین آتے تھے حج کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے. باقاعدہ مارکیٹ پلیسز، جو جہاں پہ مینا میں جہاں پہ کھانا پانی وغیرہ ملتا تھا، ان مارکیٹ پلیسز پہ جہاں پہ ہر حجاج آ کے گزرے گا، کھانا لینے آئے گا، کچھ کرنے آئے گا، وہ مارکیٹ پلیسز میں کھڑے ہو کر دعوت دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ اسی وجہ سے جب کھل کے دعویٰ ہونا شروع ہوا تو کھل کے اپوزیشن بھی شروع ہوئی. جب کھل کے دعویٰ ہوگا تو کھل کے اپوزیشن بھی ہوگی، لیکن اپوزیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سال دیے ان کو. پہلے مضبوط ہو جاؤ، اتنی مضبوطی آ جائے. 3 سال تو چاہیے تھے نا، ٹریننگ تھی. اتنی مضبوطی آ جائے کہ جب لوگ اپوز کریں تم مضبوط بنے رہو. اگر جلدی سے اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے تم دعویٰ کرو، اور اگر کوئی اپوز کرے تو تم کنفرنٹ کرو، تو آپ دعویٰ تو آگے بڑھتا ہی نہیں، کیونکہ تب وہ اتنے مضبوط نہیں تھے.
تب وہ نئے نئے تھے, ان کو بھی شور نہیں تھا. اس طرح وہ مضبوط گڑ گئے اچھی طرح سے, ان کو روٹڈ تھے. اپوزیشن اپوزیشنز کیا کیا تھی؟ نمبر 1, appeal to the highest authority. Kuffar went and appealed to the highest authority. کون تھا highest authority؟ قریش کا highest authority was the leader of قریش. کون تھا؟ ابو طالب. ٹھیک ہے, they went and appealed to ابو طالب. اس زمانے میں مکہ کسی ایک حکمران کے نیچے نہیں تھا. مکے میں قبیلے تھے. So this was a place, قبیلے 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 قبیلے, اور ان قبیلوں کے جو سردار تھے وہ اپنے اپنے قبیلے کو رول کرتے تھے. پھر یہ سارے سرداران آپس میں تھوڑی بہت یونٹی کے ساتھ رہتے تھے, پر سب اپنے اپنے قبیلے کے انچارج تھے, پر پورے مکہ کا ایک رولر نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اور اس سے آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آتی that it was not a civilized society. Makkah was not a civilized society. It was a civilization where people were still in a tribal sects and groups. ٹھیک ہے, so it was ruled by several tribal heads. اچھا, یہ جو سارے ٹرائبل لیڈرز تھے, اس ذرا ٹھیک سے سمجھیں اس کو, جغرافی ہسٹری ذرا, تو آگے جا کے پھر آپ لوگ کو آسان ہو جائے گا سمجھ میں. یہ جو سارے ٹرائبل لیڈرز تھے, اب جیسے ہم یو اے ای میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, now UAE was also actually like 7 tribes which are called the 7 Emirates. Okay, what are Emirates? امارات نا, ایک ایک امیر ہے ایک ایک ٹرائب کا. یہ 7 ٹرائبز ہیں, 7 قبیلے تھے. ان 7 قبیلوں کے 7 امیر تھے جو امارات. ٹھیک ہے, 7 امیر تھے. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان سب کو جوڑ دیں اور یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس بن گیا. اگر نہیں تب بھی یہ 7 ایمریٹس کے جو امیر تھے وہ ہر چیز مل جل کے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو مدد بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کے کام بھی آتے تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے. ایسے ہی یہ وہی کلچر اس وقت بھی اس طرح سے ٹرائبز میں بٹا ہوا تھا. اور جو ٹرائبل ہیڈز تھے they got together and انہوں نے بنایا تھا something called دار الندوہ. دار الندوہ was like a group of leaders who would sit together to talk about what we should do for all the tribes. ایک یونٹی تاکہ رہے. لیڈرز میں آپس میں سب ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ طے کرتے تھے کہ ہمارے ٹرائب میں کس قسم کے جو بھی سوسائٹل چینجز لانے ہیں یا جو بھی ہیلپ چاہیے یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. اوکے, اچھا, تو یہ ہو گیا دار الندوہ. اب دار الندوہ, now you know what is دار الندوہ. دار الندوہ is all the tribal leaders as a unity. پورا دار الندوہ اٹھ کر آ گیا تو ابو طالب. یہ سب پہلے دار الندوہ میں ملے کہ یہ سارا کیا کرنا ہے, ابو طالب سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا ڈائریکٹ بھتیجا ہے. اینڈ یو مسٹ نو دیٹ ابو طالب کے سگے بھائی کا بیٹا تھا. ابو طالب کے اور بھی بھائی ہیں لیکن عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں اور ایک باپ کے تھے, تو یہ ان کا سگے بھائی کا بیٹا تھا. تو ان کو عزیز بھی بہت تھا اور اس کو وہ کور بھی بہت کرتے تھے کیونکہ اسپیشلی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ عبد المطلب کا بہت چہیتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ گئے ابو طالب کے پاس اور کمپلین لے کر گئے اور ان کو کمپلین کر کے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے بھتیجے کو سمجھا دو, بس بہت ہو گیا. کوس رہا ہے, باقاعدہ کوس رہا ہے ہمارے آبا و اجداد کو. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کوسا تھا, تو آپ کبھی ایسی بات سنیں تو مت کبھی کہنا آگے جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کوسا تھا ان کے
बाप दादा को नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोसा नहीं था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा सफा पे चढ़कर कि तुम अपने बुत छोड़ दो, फेंक दो और तुम एक खुदा की तरफ आ जाओ, तो उन लोगों ने इसको इस तरह बयान किया, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो, जैसे अगर मैं और आप गुस्से में तो हम ये कहेंगे, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे क्या बाप दादा उल्लू थे, पाजी थे, तो तुम क्या मेरे बाप दादा को गाली देना चाहते हो कि वो बेवकूफ थे, नाअक्ल थे? अब ये सब तो किसी ने नहीं बोला ना, ये तो मैंने बोल दिया ना गुस्से में आके कि अच्छा ये थे वो थे। अगले बंदे ने तो ये वर्ड्स नहीं यूज करे। यही होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने जाके बात अबू तालिब को इस तरह बताई कि अब तो वो खुलेआम कोस रहा है हमारे दादा परदादा को, कि वो ये कह रहा है कि वो लोग तो गफलत में थे, वो तो बेवकूफ थे, बुत बना के चले गए, इसे बस अकल आ गई, ये अकल वाला पैदा हो गया, अब ये कह रहा है कि ये कर लो वो कर लो, तुम्हें इसको रोकना पड़ेगा। उसको बहुत कंप्लेन किया। And also to tell you, it's not allowed to curse other religions or their statues or whatever they believe in. ठीक है? We are not allowed to curse them, nor are we allowed to curse other people's fathers or forefathers. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग क्या मुझे कोसना चाहते हो? तो सहाबा ने कहा हम आपको कैसे कोस सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा कि जब तुम उनके उसको कोसते हो, उनके बुतों को, तो वो क्या करेंगे? वो तुम्हारे उसको कोसेंगे जिसे तुम मानते हो। तुम मुझे अपना नबी मानते हो तो वो मुझे कोस लगेगी, इसलिए मैंने कहा कि तुम मुझे कोसते हो। तो इसी तरह अगर तुम किसी के मजहब को बुरा कहोगे उसके सामने, उसके मुंह पर, तो वो तुम्हारे मजहब को बुरा करेगा, फिर तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली यू इनवाइटेड दैट ट्रबल टू योरसेल्फ। तो कोसना मना है। अच्छा, अबू तालिब से दारुन नदवा के तमाम लीडर्स ने आके ये कहा कि भाई देखो, एक हमारे पास, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई इसको रोको। अबू तालिब बात को टाल गए, हाँ हाँ ठीक है मैं समझा दूंगा, ठीक है मैं समझा दूंगा। उन्होंने तो कुछ समझाया नहीं। उन्होंने सोचा कि उनके दिलों दिल में ये पता था कि जो ये कर रहा है मेरा भतीजा सही कर रहा है। फिर भी एक बार वो आए और उन्होंने आके कहा कि नहीं, अच्छा क्या वाकया था मैं बताती हूँ आपको। ये लोग दारुन नदवा वालों ने एक ये टीम एफर्ट था इनका कि ऐसे करते हैं, अबू तालिब से डील करते हैं। अच्छा, अब आप एक बात याद रखें, दुनिया में कोई भी लीडर सिर्फ इस तरह बनता है कि उसे लोग लीड करने दें तो वो लीडर है। अगर लोग उसे लीड करने ना दें तो उसकी लीडरशिप खत्म। तो लीडर कैसे बनता है? कोई भी जो लीडर बनता है, रूलर बनता है, कैसे बनता है? लोगों से बनता है। जो लोग उसे लीड करने दें, जो लोग उसे रूलर माने। ठीक है? तो लीडर को किसकी जरूरत है? लोगों की, उनकी अप्रूवल की। वो अप्रूव करेंगे तो ये लीडर रहेगा, अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो उसकी लीडरशिप खत्म। अब क्या हुआ, ये लोग गए अबू तालिब के पास और क्या सजेशन लेके गए वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एक तजवीज है आपके लिए, और वो तजवीज कुछ इस तरह से है कि फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम अपने नेव्यू से कहो, अपने भतीजे से कहो कि ये दावा स्टॉप कर दे। ठीक है? तो अबू तालिब बेचारे गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने उनसे कहा कि मैं क्या करूं मोहम्मद, क्या तुम ये दावा बंद नहीं कर सकते? इन लोगों ने मेरे जीना दो भर किया हुआ है। हर थोड़े दिन में ये पहुंच जाते हैं पूरा ग्रुप का ग्रुप और मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं तुम्हें बंद करूं, तुम्हारा मुंह बंद करूं, तुम्हारा ये दावा बंद करूं। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? ये दावा बंद नहीं कर सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा या
آف کورس وہ امی انکل بلاتے تھے. ان کو کہا کہ چاچا ایک بات آپ یاد رکھیے, آپ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے, یعنی دنیا کی بہترین انمول دو اتنے بڑی بڑی چیزیں جو ہم صرف دیکھتے ہیں دور دور سے, ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج اگر آپ میرے رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ یہ دعویٰ روک دو, تو میں نہیں روکوں گا جب تک کہ میرے اندر سانس باقی ہے, یا جب تک اللہ کہہ دے کہ روک دو, میں نہیں روکوں گا. تو ابو طالب سمجھ گئے یہ نہیں روکنے والا, چپ کر کے چلے گئے. ان کے پاس اس کی کوئی زبان نہیں تھی. انہوں نے کہا آج کے بعد میں تمہیں نہیں روکوں گا. سمجھ گئے یہ بندہ جان دے دے گا میرا بھتیجا, لیکن یہ دعویٰ سے باز نہیں آئے گا. تو انہوں نے ان کو تبھی کہہ دیا میں آج کے بعد تمہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اور میں تمہیں روکنے نہیں آؤں گا. اب ابو طالب کے اوپر تھا اس دارالندوہ کو فیس کرنا, کیونکہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جانے والے نہیں تھے, وہ کام ختم ہو گیا تھا. یہ لوگ ایک نئی تجویز لے کر آ گئے, کہتے ہیں کہ ایسے کرو, یہ ناؤ جو یہ پروپوزیشن لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ ہے and he is a مخزومی tribal leader, ولید بن المغیرہ, ٹھیک ہے. اس کا بیٹا ہے عمارہ, ہم نے اس سے بات کر لی ہے, وہ تمہیں عمارہ بن الولید دے گا, ٹھیک ہے. کس کو دے رہا ہے عمارہ بن الولید؟ ابو طالب کو. یہ ہماری ایک مطلب ہم نے آپس میں ایک وہ کیا ہے, ڈیسیشن لیا ہے, ایک پروپوزیشن تمہارے پاس لے کے آئے ہیں تجویز, کہ ولید بن المغیرہ بہت عزت دار مخزومی ٹرائب کا لیڈر ہے, اس کا بیٹا عمارہ بن الولید ہم تمہیں دیتے ہیں اور تم محمد ہمیں دے دو, پھر تمہاری مرضی, تم عمارہ کے ساتھ جو بھی کرو اور ہماری مرضی ہم محمد کے ساتھ جو بھی کریں. مقصد یہ ہے تم کیوں کچھ کرو گے عمارہ کو, تمہاری تو کوئی دشمنی ہے نہیں. ولید بن المغیرہ ایک ایلڈرلی اور بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبر آف اندر ٹرائب ہے, تو جب تمہیں ہم اس کا بیٹا دیں گے تو تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح رکھنا پڑے گا, اور ہم محمد کے ساتھ کیا کریں گے وہ ہماری مرضی, ہم تو ویسے ہی اکھڑے ہوئے ہیں محمد سے. تو بیسیکلی تم ہمارا بیٹا پالو اور ہم تمہارے بیٹے کو مار دیں. پیچھے کی بات تو یہ ہوئی نا, انڈر لائنگ میسج تو یہ دے رہے تھے. تو اس پر سے obviously he is not a fool. Abu Talib if he's a leader, he can sense what's going on, and they've already approached him to stop your nephew. اس کو بند کر دو, they know یہ بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. So Abu Talib said that کہ یہ تو بہت unfair bargain ہے آپ کا. آپ چاہتے ہو کہ میں تمہارے عمارہ کو I father him while you take my nephew and kill him. یہ کون سا سودا ہے؟ اب یہ دارالندوہ کے سارے سردار بیٹھے ابو طالب پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اب کون بولا اس بیچ میں؟ جابر بن المطعم. جابر بن المطعم وہ ایلڈر ہے جو بہت کم بولتا ہے, اور جب بولتا ہے وزڈم کے ساتھ بولتا ہے. اس نے ہی بولا تھا جب یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا, اس کی تجویز تھی کہ رک جاؤ, جھگڑا مت کرو, سب اپنے گھر جاؤ. I will sit and wait here and see who comes first in the haram. Whoever steps in first in the haram, he will put the stone. یہ جابر بن المطعم وہ آدمی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جابر بن المطعم یہ ساری بات سن کر, یہ سارا ماحول معاشرہ جو ان کے پیچھے پڑا ہے وہ سب دیکھ کر, he is now saying, now you must understand, not Jabir bin Mut'im, sorry, astaghfirullah, Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi. Okay, Jubair bin al-Mut'im was the Sahabi
but he is now Mutim bin Adi. He is the oldest man among Quraysh, okay? And he spoke to Abu Talib and he said, Dekho, your people have given you enough options and they are quite reasonable options. Okay? And you have rejected all of them. या तो तुम खुद मोहम्मद को रोक दो, तुम नहीं रोक रहे, तुम मोहम्मद हमें दे दो, हम कैसे उसे रोकेंगे, वो हमारा काम जाने, हम जाने, तुम हमें नहीं दे रहे, हम उसके बदले तुम्हें उमारा दे रहे हैं, उमारा बिन अल वलीद, तुम वो भी नहीं मान रहे हो, तो तुम चाहते क्या हो? ठीक है, अबू तालिब ने बहुत ब्रेवली उनको जवाब दिया कि लगता है तुम लोगों ने ये प्लॉट किया है अगेंस्ट मी एंड माय नेव्यू, एंड तुम लोग पब्लिकली मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, सब मिलकर आए हो और मेरे अगेंस्ट प्रोपोजिशन बनाकर लाए हो. सो डू एज यू प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू बज एन इंच, ओके? Because he also felt it is his honor, his prestige. Why should he just give that up and say, अच्छा ठीक है, मैं उमारा को संभालूंगा और तुम लोग मोहम्मद को लेके उसको मार डालो. अबू तालिब जब ये उन्होंने कह दिया, आपको ये समझना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू तालिब was everything. दादा, माँ, बाप, सब कुछ अबू तालिब थे. ठीक है, क्योंकि उनका और कोई नहीं था. और ये सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was himself 53 years old when Abu Talib was dying. जब अबू तालिब अपने बिस्तर मर्ग पर था, मरने वाला था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने खड़े थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 इयर्स थी, और उस वक्त वो अपने चचा से कह रहे थे, बेग कर रहे थे, आप सिर्फ कलमा पढ़ लो, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, एक बार अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, बाकी मैं संभालूंगा, मैं अल्लाह के साथ गिड़गिड़ा के आपके लिए माफिया मांग लूंगा, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो. और जब उन्होंने मुंह खोला ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए, किसने? अबू तालिब ने, मरने की हालत पे थे. उसी वक्त आप सोचें, सुभान अल्लाह, कौन था उनके पास, उनके भाइयों में से अबू जहल, उनके भाइयों में से अबू जहल था. और भी सारे सरदारान खड़े थे, क्योंकि भाई सरदार इज अबाउट टू पास अवे, सारे सरदारान वहां खड़े हैं. ठीक है, अबू जहल इमीडिएटली द मोमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चाचा आप एक बार कलमा दे दो मुझे, फिर मैं बाकी अल्लाह से बात करूंगा, आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि अल्लाह आपको माफ कर दे. When Abu Talib was about to open his mouth, Abu Jahl immediately caught him and said, क्या तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर इसकी बात पे अमल करने जा रहे हो? तुम सरदार हो, तुम नाम खराब करोगे सरदारी का, इस कबीले के तुम सरदार हो, तुम्हारे बाप दादा ने तुमको ये सरदारी दी, तुम उनके मुंह पे पोतोगे ये बात करके? क्या तुम अपने तुम you don't want to honor your tribe, you don't want to honor your father and grandfather? आप सोचिए क्या प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं उनके लिए, जबकि वो आदमी मर रहा है, आप उसको क्या क्या याद दिला रहे हैं. तुम्हारा बाप, तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने बाप को जाकर? तुम यहाँ क्या करके गए हो? उनका दिया हुआ दीन सब छोड़कर तुम चले गए, कुछ और करके चले गए. अब इतना सब कुछ बोल रहे थे और वो गुजर गए, उन्होंने नहीं दिया कलमा. सुभान अल्लाह. He was about to say it, but his people reminded of nasab, of father, grandfather, unka deen, ye wo. Anyway, and Abu Jahl reminded, sab kuch ho gaya. So you see, prophets can't do anything without permission. They can't do anything without permission. और इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर मर्ग पर अबू तालिब को क्या कहा कि मैं अल्लाह से इजाजत दूंगा आपकी मगफिरत मांगने के लिए.
یعنی نبیوں کو اللہ سے اجازت لینی پڑتی ہے کسی بھی کام کرنے سے پہلے جو دین سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ I will ask Allah to forgive you unless Allah stops you. تو سورہ توبہ میں ہے نا, پھر اللہ نے سٹاپ کر دیا نا. سورہ توبہ میں اللہ نے ریویل کیا نا کہ اٹس ناٹ بی فٹنگ فار یو ٹو آسک کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کے یا ان دوست احباب قریب قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو جنہوں نے شرک پر جان دے دی. ٹھیک ہے, کہ اٹس ناٹ بی فٹنگ of behavior to ask for forgiveness for pagans. جو مشرکین ہیں تم ان کے لیے even if they are your relatives you cannot ask for forgiveness for them. ٹھیک ہے. اور سورہ شعراء میں ہے you can't guide unless Allah guides. So جب تک کہ اللہ گائیڈ نہ کرے تم کسی کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مت سمجھو کہ تم کسی کو ہدایت دے رہے ہو, اللہ ہدایت دینا چاہے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی. So عباس رضی اللہ عنہ once asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب آپ کے لیے اب کون تھے؟ عباس رضی اللہ عنہ, عباس بن عبد المطلب, علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے وہ بھی. ٹھیک ہے. عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہارے چاچا نے ابو طالب نے میرے بھائی نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ تمہیں پالا پوسا پیار دیا اور تمہارے لیے پورے خاندان سے لڑ بھرے. کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے. بوائیکاٹ جب ہوا تو انہوں نے بوائیکاٹ میں بھی تمہارا ساتھ دیا اور تمہارے ساتھ جا کے رہ گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ بوائیکاٹ کے ٹائم پر جب ان کو بوائیکاٹ کیا تھا نا کہ کوئی ان کو کھانا دے گا نہیں, پانی دے گا نہیں, کوئی ان کو بیچے گا نہیں, کوئی ان سے خریدے گا نہیں, ان کو بھوک پیاس سے مر جانے دو. اس وقت یہ سارے مسلمان اس بوائیکاٹ کے دوران اکیلے ایک جگہ پہ جمع تھے اور ان میں ایک نان مسلم تھا, صرف ابو طالب. He spent this time of persecution with them. تو اب عباس پوچھ رہے ہیں کہ even though he did not give kalama, but what did he not do for you? تمہارے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ابو طالب نے. And is there nothing you can do for him now that he's gone? تم کیا ان کو بالکل کوئی ان کے لیے تم سفارش نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو تم آگ سے بچا نہیں سکتے؟ کچھ بھی تو ان کے لیے نہیں کر سکتے. So after Abu Talib, اچھا, then he said, بالکل میں کر سکتا ہوں. I asked dua for him, so Allah has granted him the least punishment in Jahannam. The only person who would get the least punishment in Jahannam is Abu Talib, جس میں آگ کے شعلے لا کر ان کے پیروں تلے رکھے جاتے ہیں جس سے ان کا برین بوائل کر جاتا ہے. پھر وہ برین جگہ پہ آتا ہے, پھر آگ کا شعلہ لایا جاتا ہے. This will go on repeating and this is the least punishment of Jahannam. ٹھیک ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار ومن العذاب القبر. Okay. And then the wisdom behind Abu Talib not converting. Okay. اس میں کیا حکمت تھی کہ ابو طالب اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابو طالب جو تھے وہ لیڈر تھے قریش کے. جب ابو طالب گزر گئے تو قریش کا لیڈر کون بنا؟ ابو لہب. اور ابو لہب قریش کا لیڈر بنتے ہی اس نے کیا کیا شروع کر دیا؟ سب سے پہلے تو گوبر ہی جا کر ان کے سر پہ مارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر. پھر ان کا جینا دوبر کر دیا. یہی جینا دوبر پہلے سے ہو جاتا. کیوں؟ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کنورٹ ہو جاتے تو ان کی بات دارالندوہ میں پھیکی پڑ جاتی, کمزور ہو جاتی, کیونکہ دارالندوہ والے انہی کے اگینسٹ ہو جاتے کہ تم تو خود ہی چلے گئے. ان کا نہ کنورٹ ہونا واز ان بینیفٹ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
کیونکہ ان کے نہ کنورٹ ہونے سے وہ ان لوگوں میں بھاری تھے، مضبوط تھے، اور اپنے بھتیجے کو انہوں نے کور کر کے رکھا تھا، اور کیونکہ وہ ان کا بھتیجا تھا، چاہے اس کا کوئی بھی دین تھا، they could not touch him till he lived. After he died and Abu Lahab became the leader of Quraysh, then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's life was in danger. Then every time he was facing sort of, اب کون مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اب کون مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. It was like that until he had to absolutely leave the place. ٹھیک ہے. And Abu Lahab, تو you know, they say that like Ziyad رضی اللہ عنہ، زیاد رضی اللہ عنہ، جس کو زیاد بن حارثہ، زیاد بن محمد پہلے کہتے تھے، وہ زیاد بن حارثہ تھے. He is the only Sahabi who has been praised in Quran, and the only kafir who has been cursed in the Quran with name is Abu Lahab, جو میں نے آپ کو بتایا سورہ مسد. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. So this was our part 16 of Sirat al-Nabawi. Next week we will do a lot of things in part 17 of Sirat al-Nabawi. Any questions, please put it on the YouTube. Please try to put a thumbs up, like each time I'm telling, and you can forward these talks to anybody in your relatives, friends. Dawa begins at home. تو بھیجیے جس کو بھیج سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ جو بھی اچھی باتیں ہم یہاں پہ بول رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے. اور جو کچھ بھی یہاں اچھا بولا گیا، آپ نے سنا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری تھی اور یا شیطان کا فتنہ تھا، تو اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا کے رکھے اور مجھے بہترین کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ.